قبائلی دستور کے مطابق ہر بیوی اپنے ہی خیمے میں رہتی، باہر نہ نکلتی۔ اس قانون کی پابندی سب کی طرح ملکہ کولان نے بھی کی۔ ہر ایک باری باری سے ماتم اور بین کے لیے انتظار کرتی کہ تابوت اس کی دہلیز پر آئے گا۔ وہ اس بوڑھے کا ماتم کر رہی تھی جس نے اس کے بیٹوں اور بیٹیوں اور چھوٹے چھوٹے پوتوں کو پالا تھا، جس نے اپنی بے خطر اور بے بدل زندگی میں دنیا کی دور دراز سرزمینوں کے جس حصے کو چاہا فتح کر لیا۔ ہر یورت کے الاؤ کے گرد سرگوشی کے عالم میں یہ سوال پوچھا جاتا کہ چنگیز خان کی روح کہاں آرام کرے گی۔ وہ ان بوڑھوں میں سے نہیں تھا جو پرانے قبائلی دستور کے مطابق جب کام کے نہیں رہتے تھے تو انہیں غذا کے لیے چربی کھانے کو دی جاتی تھی، نہ وہ کسی ہتھیار سے مارا گیا تھا۔ ہتھیاروں کی موت کے متعلق عقیدہ تھا کہ یہ جان آسمان کی ضرب سے واقع ہوتی ہے۔ عقیدے کے مطابق سانس رک جانے کے بعد بھی چنگیز خان کی روح اس کے جسم میں ہی تھی، کیونکہ اس کا خون نہیں بہا تھا، اور اگر خون نہ بہے تو روح خون کے ساتھ ہی جسم میں ہی رہتی ہے۔ یہ روح جسے مغل سولدو کہتے تھے، کیا اب یہ چپکے سے جاویدانی آسمان کو چلی جائے گی، وہاں جہاں سے یہ آئی تھی؟ یہ وہ سوال تھا جو مغلوں کو پریشان کر رہا تھا۔ یا یہ روح ایرلک کے سرد تخت الثری میں اتر جائے گی، یا وہ زمین پر ہی کہیں مقام کرے گی، اپنی قوم کے درمیان آگ یا بہتے پانی میں، کیونکہ کمتر روحوں کا یہی وطن تھا۔ ایسے ان کئی سوالات کا جواب وہ سننا چاہتے تھے۔ بیبکی کا قبیلہ یوریان گوت تھا۔ یہ جنگل کے رہنے والوں میں سب سے پرانا قبیلہ تھا۔ یہی شمالی آہو یعنی رین ڈیئر کو رام کر سکتا تھا اور جنگل کی ارواح سے رسم و راہ رکھتا تھا۔ چنگیز خان نے بوڑھے شامان سردار بیکی کو اس کی خدمت میں بھیجا تھا۔ وہ سفید گھوڑے کی سواری کرتا تھا، سفید کپڑے پہنتا تھا اور عام مجمع میں سب سے اونچی جگہ بیٹھتا تھا۔ بیبکی ہی مہم کے لیے نیک سال اور نیک ماہ کا شگون نکالتا تھا۔ اب بیبکی نے تدفین کے روز کا اعلان کیا۔ چنگیز خان کی لاش کی کھڑکھڑاتی ہوئی گاڑی کے ساتھ وہ شہزادوں اور سپہ سالاروں کے ساتھ ساتھ سفید سمور پہن کر چلا۔ خیمے سے باہر چراگاہوں کے اس پار طاقت کے پہاڑ برخان کی طرف، جس کے گرد کی پہاڑیوں کے دھوپ والے رخ کے اس پار، یہاں بیبکی نے مغلوں کو یہ یاد دلایا کہ خان کو ایک اونچا درخت بہت پسند تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اس کا سایہ بوڑھے کے لیے بڑے آرام کی جگہ ہے۔ یہاں ایک سربلند صنوبر کے درخت کے سائے میں، جس کے اطراف اور نوجوان تھے، اس کی قبر کھود دی گئی۔ جڑوں کے نیچے جو زمین کھودی گئی تھی اس میں ایک چھوٹا سا خیمہ نصب کیا گیا، جس میں گوشت اور پکا ہوا اناج رکھا گیا تھا، ایک تلوار، اس جنگی گھوڑے کی ہڈیاں جس پر خان آخری بار سوار ہوا تھا، یہ سب رکھی گئی، مگر اس کی ہڈیاں بڑی احتیاط سے آگ میں جلائی جا چکی تھیں۔ چنگیز خان کی زندگی میں اس کے ساتھ 20 نوجوان اور نازک لڑکیاں رہتیں جو ناچ گا کر اسے خوش کیا کرتیں، لیکن قبر کے خیمے میں وہ اپنے پرانے سمور کے بھورے نمدے پر جنوب کی چراگاہوں کی طرف رخ کیے اکیلا لیٹا تھا، اور لڑکیاں اس کے ساتھ نہ تھیں۔ پھر قبر بند کر دی گئی اور کچی مٹی کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے دبا دیا گیا۔ تابوت کی گاڑی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، جھاڑوں کے جھنڈ میں عود اور کافور جلایا گیا۔ بیکی اور پختہ عمر کے مغلوں نے تصفیہ کیا کہ یوران گوت قبیلے اس وقت تک قبر کی حفاظت کرتے رہیں جب تک اطراف کے درخت اتنے بڑے نہ ہو جائیں کہ قبر والے حصے کو پرانے صنوبر کو اطراف سے چھپا لیں۔ جو لوگ جمع تھے، جن کے دل میں سوال تھا، ان کے سوال کا جواب بیبکی نے ان طاقتور الفاظ میں دیا۔ اس نے کہا، اب چنگیز خان کی روح اس کے بدن سے نکل گئی ہے۔ انہوں نے پوچھا، نکل کے کہاں گئی ہے؟ اس نے جواب دیا، مغل قبیلے کے پرچم میں۔ پختہ کار مغل تو یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ چنگیز خان کی روح نویاک کی دھول والے اسی پرچم میں رہے گی جو افواج کے ساتھ ساتھ جاتا ہے، وہاں یہ مغلوں کی رہنمائی اور حفاظت کرتی رہے گی۔ بیبکی نے یہ بھی کہا، اب لوگوں کے سامنے جد امجد کا نام کبھی زور سے نہ لینا۔ یہ بھی سمجھ میں آنے والی بات تھی، چنگیز خان کا نام اگر زور سے لیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس کی روح بھی ہٹ جائے گی جو 9 دموں والے جھنڈے میں موجود ہے۔ مغل برخان کالدن کے درختوں کے اس جھنڈ میں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر چراگاہوں کے اس پار تدفین کا تذکرہ کرتے ہوئے رخصت ہوئے، لیکن پڑاؤ میں بعض کو اس کا یقین نہیں آیا کہ روح پرچم میں سما سکتی ہے۔ ان شک کرنے والوں میں تولائی خان کی ماں بھی تھی۔ اس سال جو خنزیر کا سال کہلاتا ہے، قبلائی کی عمر 13 سال کی تھی۔ وہ اپنے بھائیوں سے زیادہ سانولا تھا، اس کی آنکھیں بھوری تھیں اور بال سیاہ تھے۔
چنگیز خان کو اس کے بال پسند نہ تھے اور اسے ایک دفعہ اس نے کہا تھا، یہ کتنا سانولا ہے۔ قبلائی جتنا اپنے دادا سے ڈرتا تھا اتنا آسمان کی بجلی سے بھی نہ ڈرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خوفناک قبلائی کی عمر کے اس حصے میں زیادہ تر وطن سے دور مغرب کے علاقوں کی لڑائیوں میں مصروف رہا۔ 9 سال میں پہلی مرتبہ وہ اپنے دادا کے سامنے پیش ہوا، جبکہ مغل فوج فتوحات کے بعد آہستہ آہستہ سمرقند کے شمال سے واپس لوٹ رہی تھی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ چنگیز خان اس وقت شکار میں مصروف تھا۔ اس موقع پر چنگیز خان اس لڑکے قبلائی کو پہلے کھلانے اپنے ساتھ لے گیا اور کمان سے تیر اندازی سکھانے کے لیے اس کی بیچ کی انگلی پر چربی کی مالش کی تاکہ وہ کمان کھینچ کر تیر چلا سکے۔ چنگیز خان نے اپنے ساتھیوں سے مڑ کر کہا، یہ لڑکا قبلائی بڑی سمجھ کی باتیں کرتا ہے، اس کی باتیں توجہ سے سنو۔ خان کے منشیوں نے اس جملے کو خان کے اقوال میں نقل کیا ہے۔ جب قبلائی کی ماں نے یہ سنا تو مارے خوشی کے باغ باغ ہو گئی، لیکن قبلائی باتونی نہ تھا، بہت کم کچھ کہتا تھا۔ اس کا نام قبلائی سیچین یعنی عاقل قبلائی پڑ گیا۔ ابھی وہ اپنی ماں کے یورت میں رہتا تھا، ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اور دلہن تھی نہیں جو ماں بنے اور بچوں کو پالے پوسے۔ چنگیز خان اپنی قبر میں دفن ہو چکا تھا۔ قبلائی کی ماں شکوک میں مبتلا تھی، کہیں اس نے کچھ کہا تو نوجوان لڑکا جانتا تھا کہ وہ بڑی مشکل سے اپنا غصہ روکے ہے۔ اس کی ماں سیور قطتی بیگی بڑی بہادر اور ذہین عورت تھی۔ وہ ترک نسل کے کرائت قبیلے سے تھی۔ سیور قطتی بیگی اس نام کو لکھنا مشکل ہے، شامی تاریخ میں یہ سرقوشنی بیگی ہے۔ مغربی راہب جو مغل دربار میں پہنچے لاطینی میں اسے سیروکیتنی یا سیروکتتی لکھتے ہیں۔ پروفیسر ہیروجن جس نے ٹوم پاؤ کی تاریخ کا چینی سے فرانسیسی میں ترجمہ کیا ہے، یہ نام سویور فاچوغتائی بیگم لکھا ہے۔ بیگی فارسی میں بیکی یعنی شہزادی کو کہتے ہیں۔ وہ ترک نسل کے کرائت قبیلے سے تھی۔ چنگیز خان نے قبیلوں کو نہیں توڑا تھا۔ کرائت میدانوں کے خانہ بدوش تھے اور جنگل والے چرواہوں سے برتر سمجھے جاتے تھے۔ ان کا گزر بسر گھوڑوں کے گلوں پر ہوتا، اس لیے دشت کے رہنے والوں میں یہ بہت امیر خیال کیے جاتے، لیکن اپنے پڑوسی مغلوں کی طرح وہ بھی کمزور اور غریب تھے، اور مغلوں کے برعکس وہ کم سرسبز چراگاہوں اور بیابانوں کے قریب رہا سہا کرتے تھے۔ سیور قطتی میں اسی لیے دشت کی عورتوں کی سی غیر معمولی قوت برداشت تھی۔ اسے کبھی اطمینان نصیب نہ ہوا تھا۔ اس کی ملکیت اتنی ہی چیزیں تھیں جو آسانی سے بار بردار جانوروں پر ادھر سے ادھر منتقل کی جا سکیں۔ اس کے اپنے کاڑھے ہوئے کپڑے، لوہے کے برتن، تراشے ہوئے ہاتھی دانت کا گنوار زیور، لکڑی کے ڈبے اور شاید ایک آدھ چاندی کا آئینہ۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے سموروں کی دباغت کی تھی اور ان سے تانت اکھیڑی تھی، لیکن وہ حسین تھی، بڑی ذکی تھی اور خطرے کے سامنے اپنی حفاظت کا ہنر جانتی تھی، کیونکہ وہ کرائت قبیلے کے وانگ خان کی بھتیجی تھی جو مغلوں سے مقابلہ کرنے میں زخم کھا کے مارا گیا تھا۔ وہ نستوری عیسائی تھا اور اپنے مرنے کے بعد ایشیا کے پریسٹر جان کے نام سے مشہور ہوا۔ سیور قطتی دارہوں والے عیسائی پادریوں کی باتیں سنا کرتی جو اس کے قبیلے میں آ کر ٹھہرتے اور کاروانوں کے راستوں کی خبریں سناتے۔ وہ آوارہ گرد شامانوں سے بہت ڈرتی تھی جو اس کے اپنے اجداد کے سایوں کی طرح آ دھمکاتے اور بھیک مانگا کرتے۔ ان میں سے بعض شامان لمبے لمبے بالوں والے زخنے تھے۔ ان کا تعلق اس پرانی تاریک دنیا سے تھا جس سے سیور قطتی بچ نکلنا چاہتی تھی۔ اس کے پڑوسیوں میں ذہین ایغور تاجر بھی شامل تھے جو آوارہ گرد مغنیوں کے ساتھ ساتھ سفر کرتے اور اس کے ہاتھ خطا کا بنا ہوا ریشمی اطلس فروخت کرتے، جسے خرید کر وہ بہت خوش ہوتی۔ سیور قطتی ان مغنیوں کی بات سنتی جو دور دراز کا ذکر کرتے اور اپنے چہرے کی پپڑیوں پر جلد نرم کرنے کے لیے دہی ملتی۔ وہ بڑی دلکش لڑکی تھی اور ابھی وہ چھوٹی سی ہی تھی کہ اس کی شادی تولوئی سے کرا دی گئی تھی جو مغل خان کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ چونکہ وہ اس کی پہلی بیوی تھی اس لیے اسی کی اولاد تولوئی کی وارث تھی۔ مغلوں کے مسلسل دھاووں کی وجہ سے تولوئی کا بیشتر وقت زین پر گزرتا اور وہ اس کے ہم رکاب رہتی۔ اسے پیچھے خاندان زرنی کے ساتھ یورتوں میں گزارا کرنا پسند نہیں تھا۔ اب اس کا اپنا خیمہ خطا کے مال غنیمت سے مالا مال ہو گیا تھا۔ ریشم کے پردے، موتی کی جھالر اور چاندی کے عود دانوں میں عود، لیکن سیور قطتی کا اس طرح اطمینان نہ ہوا تھا۔
वो अपनी चोटी में सोने के फूल गोंदती और सर पर परों की कलगी लगाती। उसने अपने तीसरे बेटे कुबलाई को तंबीहन समझाया, लेकिन जो चाबुक तुम्हारे हाथ से गुम होता है वो है जिसका सिरा सोने का होता है। वो चाहती थी कि खानदान ज़र्री की इस नई सल्तनत में उसकी औलाद को वो फरागत और इत्मीनान नसीब हो जो खुद उसे मुयस्सर न था। वो चाहती थी चाहे कुछ भी हो जाए उसके बेटे ऐसे मजबूत हो जाएं कि दूसरों के मुकाबले में जिंदा बच सकें। कुबलाई पैदा तो सम्मूर के खैमे में हुआ था, लेकिन उसने बड़े नाजो नाम में परवरिश पाई थी। उसने कीमती पत्थरों की चमक और सफाई महसूस और मस की थी। वो उसे चीनी साटन के कपड़े और लुमड़ियों के पेट के नर्म और चमड़े के समूर पहनाती। उसका बाप चंगेज खान का महबूब फर्जंद और नौकर था और मुगल फातेह हमेशा उसे अपने साथ लिए फिरता। वो हंस के अपने बेटे से कहती, मेरे ख्याल में तू तो समझ की बात बिल्कुल नहीं करता, लेकिन वो चंगेज खान तो तेरी बातों को समझदारी की बातें कहा करता था और जो कुछ वो कहे ठीक है। ये साबित करने के लिए सयूर कोतती ने बड़ी जुर्रत से कदम उठाया। उसने अपने बेटे को पढ़ना लिखना सिखाया। चंगेज खान और तोलुलई को पढ़ना नहीं आता था, लेकिन सयूर कोतती जानती थी कि पढ़े लिखे लोग किसी और ही दुनिया में रहते हैं। आकिलों के अल्फाज उन्हीं के होते हैं और उनके जहन में वो तसव्वुरात आते हैं जिनका दुनिया के मामूली हालात से कोई ताल्लुक नहीं। दुनिया के कई हिस्सों में बादशाह और अमीर इल्म और अक्ल की इस दौलत के खजाने से बड़ा फायदा उठाते हैं। मुगल बूढ़ियों ने उससे कहा, बछड़े पर दोनों पांव एक तरफ करके बैठ जाओ तो सवारी नहीं होती। खाली पढ़ लेने से आदमी फाजिल नहीं बनता। कुबलाई की मां ने तुन के जवाब दिया, ओगे, बेवकूफों से बातचीत करना ऐसे ही है जैसे गाय के सींगों पर अनाज बोना। उसका घर बार बहुत बड़ा हो गया था, क्योंकि तोलोई की पहली बीवी की हैसियत से उसके यहाँ सिपाही थे जो गल्लों की हिफाजत करते, नौकरानियां थीं, पैगाम ले जाने वाले कासिद थे, मामूली कामकाज करने के लिए जंग में पकड़े हुए गुलाम थे। इनमें उसने 2 आलिमों का इजाफा किया। उनमें से एक और था, कारवानों के शहर का रहने वाला पढ़ा लिखा खर दिमाग ताजर। दूसरा एक चीनी था जो बातें तो बहुत कम करता, लेकिन मुंह कलम और रोशनाई से अजीब व गरीब मोजज़े नक्श करता। उनकी शागिर्दी में कुबलाई खान ने उन बातों के मुतालिक मालूमात हासिल करना शुरू की जो उसने अपनी आंखों से कभी न देखी थी, और इस हद तक उसकी मां बहुत मुतमईन थी। लेकिन जो चीज उसे कांटे की तरह खटकती थी ये थी कि बाप की जगह तोलोई खान नहीं नामजद हुआ था, क्योंकि चंगेज खान ने साफ साफ अल्फाज में हुक्म दिया था जिसकी बेचूनो चरा तामील जरूरी थी। कबायली दस्तूर के मुताबिक उसने अपने सबसे छोटे बेटे तोलोई को मुगलों के अपने वतन की चरागाहें दी थी। तोलोई ओचेगीन था, जिसका काम यह होता है कि अलाव की आग फरोजा रखे। दीवारे चीन से लेकर सयोर कोतती के वतन तक दश्त के उस हिस्से में उसका कब्जा था और फौज का बेशतर हिस्सा भी। उसने तोलोई को याद दिलाया, मुगलों और तुर्कों का पुराना दस्तूर चला आता है कि बाप अपने बेटों में दौलत और जानवरों के गल्ले और अपने साथियों को तकसीम कर देता है। जो कुछ बच रहता है वो सबसे छोटे बेटे की मिल्कियत होता है, जो उचिगेन कहलाता है। बाप के घर की बुनियादों की हिफाजत उसी का फर्ज होता है। हम सब जानते हैं कि चंगेज खान अपनी सल्तनत का राज तेरे सपुर्द करना चाहता था, लेकिन आखिर में उसने कहा था, यह बेहतर होगा कि घर की उर्दू और फौज की निगहदाश्त तुम्हारे सपुर्द हो। इससे तुमको ज्यादा इत्मीनान नसीब होगा, और बिलाखिर चूंकि तुम्हारी फौज में हजारहा जंगजू सिपाह होगी, तुम्हारी औलाद दूसरे शहजादों से ज्यादा ताकतवर होगी। ये अल्फाज जो उसकी बीवी के खजीना दिल में थे, तोलोई ने सुने और फिर उनकी तरफ ध्यान न दिया। खान का तख्त ताज उसे ना मिल सका। ये चंगेज खान ने उसके खुशतबा और बलानोश भाई औगदाई को बख्शा था। ये तोलोई की बीवी को बहुत नागवार गुजरा था, क्योंकि तख्त तो तोलोई का हक था। औगदाई को और सब की तरह वो भी पसंद करती थी, लेकिन औगदाई की पहली बीवी से जो गला फाड़ फाड़ कर बातें करती थी और बड़ी वहशी औरत थी, उसे नफरत थी। सयोर कोतती ने अपना गुस्सा जाहिर न किया। उसे ये मालूम होता था कि एक शख्स जो अब मर चुका था, उसके बेटों और उनके पैदाइशी हक के दरमियान अपने अल्फाज से एक दीवार हायल कर गया है, और उसने खामोशी से अहद कर लिया कि वो इस दीवार को ढा के रहेगी। उसने तोलोई से इसके मुतालिक और कुछ न कहा। अगर वो उसके सामने चंगेज खान की वसीयत के मुतालिक किसी शक व शुबे का इजहार करती तो वो उसे पागल समझता। इसके अलावा तोलोई को अपने भाई से बहुत मोहब्बत थी। लफ्ज तोलोई के मानी है आईना। अपने खानदान के साथ वो बहुत मेहरबानी से पेश आता, लेकिन अरसा जंग में वो बड़ा निडर और बेखतर था।
چونکہ وہ سب سے چھوٹا بیٹا تھا اس لیے وہ چنگیز خان کے ساتھ ساتھ زین پر ہی بڑا ہوا تھا۔ چونکہ اسے خطرے کی کوئی پرواہ نہ تھی اس لیے خطرناک سے خطرناک مہم کے لیے اسی کا انتخاب کیا جاتا، اور اب وہ خان کے حفاظتی دستے اور 90,000 فوج کا سپہ سالار تھا۔ مورخ رشید الدین کا بیان ہے کہ طولوئی چنگیز خان کا چوتھا بیٹا تھا۔ چاروں میں جو سب سے چھوٹا تھا اسے کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہ سکتا تھا، گویا وہ چاروں مضبوط ستون تھے۔ چنگیز خان اسے اپنا وفادار نوکر کہہ کر پکارتا تھا۔ شجاعت اور جنگی فراست میں اس کا جواب نہ تھا۔ وہ ابھی چھوٹا ہی تھا کہ اس کے باپ نے وانگ خان شاہ کرایت کی بھتیجی سے اس کا پیغام بھیجا۔ اس کا نام سیور قوتتی بیگی تھا اور وہ طولوئی کی پہلے حرم بھر میں اس کی محبوب بیوی تھی۔ وہی اس کے چاروں مشہور بیٹوں کی ماں بنی جو چنگیز خان کے 4 بیٹوں کی طرح سلطنت کے رکن رکین تھے۔ جب طولوئی شراب کے نشے میں نہ ہوتا تو اپنے خاندان سے اس کی وفاداری کے جذبے کی کوئی انتہا نہ ہوتی۔ وہ ہوش میں ہوتا یا مدہوش، وہ کبھی یہ فراموش نہ کر سکتا کہ وہ چنگیز خان کے خانوادے میں علاؤ کا محافظ ہے۔ طولوئی نے سیور قوتتی سے کہا، اس نے یعنی چنگیز خان نے ہم سب سے یہ کہا تھا کہ تم سب ایک دل ہو، اس لیے ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑو، اور اس نے ہم میں سے ہر ایک کو حکم دیا تھا کہ ایک ایک تیر اٹھا لائے۔ پھر تیروں کو اس نے اکٹھا کر کے ہم میں سے ایک دوسرے سے اس نے کہا کہ تیروں کے اس گچھے کو توڑو تو صحیح۔ کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ تیروں کے اس گچھے کو توڑ سکتا۔ پھر مجھ سے کہا کہ میں سب سے چھوٹا تھا، اس نے کہا کہ ایک ایک تیر الگ الگ کر کے توڑو، اور میں نے آسانی سے ایک ایک تیر کو الگ الگ کر کے توڑ دیا۔ اس نے دوسروں سے پوچھا، جو تیر میں نے تمہیں ایک ساتھ دیے تھے تم کیوں نہ توڑ سکے؟ انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ بہت سے تیر باہم بندھے ہوئے تھے۔ تو پھر چھوٹا بھائی انہیں کیسے توڑ سکا؟ کیونکہ جب تیر الگ کر دیے گئے تو اس نے ایک ایک کر کے سب توڑ ڈالے۔ تب اس نے کہا، یہی حال تمہارا بھی ہوگا۔ جب تک تم سب اکٹھے ہو اور یکدل ہو تم سلامت رہو گے، اگر تم الگ ہو جاؤ گے تو تمہارا بھی زور ٹوٹ جائے گا۔ طولوئی کی بیوی پر یہ بات روشن تھی، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ طولوئی نے اسے یقین دلایا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کی اولاد زرعی کپڑے پہنے گی، اچھے سے اچھا گوشت کھائے گی اور اعلیٰ درجے کے راہواروں پر سوار ہوگی، جوان اور حسین دوشیزاؤں کو سینے سے لگائے گی، اور اس وقت وہ یہ بھول جائیں گے کہ کسی شخص کی بدولت انہیں یہ ساری نعمتیں میسر آئیں۔ طولوئی اس کا تصور ہی نہ کر سکا کہ لوگ یہ بھول بھی سکتے ہیں۔ اس کی بیوی سیور قوتتی یہ سمجھنے لگی کہ طولوئی ایک مرے ہوئے شخص کے الفاظ کا پابند بن چکا ہے، اور جو خاندان کے اس کے دماغ میں بسا ہوا ہے وہ محض اس کی اپنی اولاد نہیں ہے۔ اس کے علاوہ طولوئی بہت بدل گیا تھا۔ اس کی عمر 35 سال سے کچھ اوپر تھی، مگر وہ محض ڈھانچہ سا ہو کر رہ گیا تھا۔ انگوری شراب کا جام کبھی اس کے ہاتھ سے دور نہ رہنے پاتا۔ اس کے ساتھ وہ کچی الکوہل پیتا جس سے اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا اور اس کے سر سے پسینہ ٹپکنے لگتا۔ وہ ہڈی چمڑا رہ گیا تھا اور اکثر سوتے میں وہ کانپتا ہوا چونک پڑتا۔ اس کی راتیں ان اجنبی عورتوں کے ساتھ گزرتی جن کو وہ اپنے آخری دھاوے میں پکڑ کر لایا تھا، اور اس طرح اس کی طاقت ختم ہو رہی تھی۔ نو عمر قبلائی کے واسطے اس کا باپ جس کی حکومت فوج کے جم غفیر پر تھی محض ایک اجنبی تھا، اور وہ اس سے اس قدر ڈرتا تھا جیسے اپنے مرے ہوئے دادا سے۔ پہلی قرولتائی۔ اس عظیم المرتبت جد امجد کی تدفین کے بعد 2 سال تک مغل انتظار کرتے رہے۔ ان کی سمجھ میں اچھی طرح نہیں آتا تھا کہ مل جل کر کیسے قدم اٹھائیں اور کون میدان عمل میں انہیں طلب کرے گا۔ خاندان زرعی کے افراد جو دور دراز چراگاہوں میں منتشر تھے اپنے نئے گلوں کو یکجا کرتے رہے۔ ان کے مورخ رشید کا بیان ہے، جیسے آپس میں طے تھا سب اپنے اپنے گھروں کو گئے اور 2 سال آرام کرتے رہے۔ 2 سال تک کوئی ان پر حکمران نہ تھا، اور اب وہ یہ سوچنے لگے کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو کون ہے جو ان پر حکومت کر سکے۔ پھر ایک مبہم سی بے چینی ان میں پھیلنے لگی۔ ایک دوسرے سے دور ہونے سے وہ مل جل کر باتیں نہ کر سکے۔ ان کے کان چنگیز خان کی آواز سے محروم تھے۔ بے شک یہ ممکن تھا کہ چنگیز خان کی سولدہ یعنی روح 9 دموں والے پرچم میں موجود ہو جو آبائی چراگاہوں کے پاس گڑا ہوا تھا، لیکن اس سے وہ پہلے کی طرح مشورہ حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیکی اور اس کے شامان اب بھی جاویدانی آسمان سے باتیں کیا کرتے، لیکن یوں ہوتا تھا کہ جاویدانی آسمان مغلوں کے لیے کوئی خاص فرمان نہیں صادر کر رہا تھا۔ اگر وقت پڑے تو کون ان کی سرداری کرے گا؟ اس میں کیا شک کہ چنگیز خان کی جانشینی کے لیے کسی زندہ سردار کی ضرورت تھی جو زرعی خاندان سے ہو اور جس کو یہ خاندان اپنے سردار کی حیثیت سے نامزد کرے۔
तोलोई को इसका एहसास था